خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. علامہ سید مظفر حسین شاہ اور الحاج اویس رضا قادری صاحب محفل میں موجود ہیں. آپ کی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں, تھوڑی دیر میں آپ سے بات بھی کریں گے. کوئی سوال ہو, کوئی بات کرنی ہو, کوئی فرمائش کا لفظ مناسب ہے؟ جی اچھا. لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں. ایک شخص, مغفرت کا اشرا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, ایک شخص انتقال کر گیا, کسی کے والدین وفات پا گئے, اور ان کے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنا حساب خود لینا ہے, وہ خود حساب دے گا اور اپنی قبر میں اپنا حساب دے گا, اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا, اور قیامت کے دن کوئی بھائی کو نہیں پہچانے گا, کوئی باپ بچے کو نہیں پہچانے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایصال ثواب بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ یا اللہ مغفرت فرما, اس کا ثواب ان کو پہنچے جو والدین کو پہنچے یا بزرگوں کو پہنچے جو دنیا سے چلے گئے. تو ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ کیا ہمارا پڑھا ہوا قرآن شریف یا ہماری کوئی نیکی ان کو جا سکتی ہے جو اگر فرض کریں کوئی نیکی کر کے نہیں گئے وہ لوگ, وہ کیا کنسپٹ ہے ایصال ثواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت بنیادی سوال آپ نے ایک دو چیزوں کے تقابل کے تناظر کے اندر ذکر کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور بیٹا باپ سے, بچے ماں سے, شوہر بیوی سے بھاگیں گے, اور اس طرف ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات سے یہ نظریہ ثابت ہے, اور بالاتفاق یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے, اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک مسنون عمل ہے. قرآن مجید میں 28ویں پارے میں قبل ڈاکٹر صاحب اس عمل کی تحسین, تعریف اور اس کی وضاحت بھی موجود ہے, اور جن لوگوں نے ایسا کام کیا ان کی بڑے تحسینی اور ان کی بڑی تمہید کی گئی ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جس کا تفسیری اور مرادی معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے بعد آئے ہیں, اچھا, اور یہ ہمارے حضور دعا کرتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں بخش دے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, ہمیں بخش دے اور ہمارے اس بھائی کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان پر سبقت کر گیا, جو ہم سے پہلے ایمان پر گزر گیا. اور جو سامنے مسلمان موجود ہیں تو یہ فوت شدہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور زندوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. لیکن ایمان پہ گزر گیا. جی ہاں, میں ابھی اس طرف ہی آ رہا ہوں. بہت اچھا آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے. یقیناً ایمان شرط ہے, کیونکہ مغفرت کے لیے ایمان شرط ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا کے اندر تو یقیناً اللہ رب العالمین ہر ایک کو عطا فرماتا ہے. جس طرح میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرب کے بہت مشہور سخی آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ سخاوت کے کام کرتے, فلاں نے بھی سخاوت کے کام کی, تو اس کا کیا حال ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو اس کو ملنا تھا مل چکا ہے, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا, یا اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جب میرا انتقال ہو اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میری گناہوں کو معاف کر دینا. یعنی مراد اس کی ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا. یعنی اللہ رب, اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ توحید کو قبول نہ کیا جائے, سامنے نبی موجود ان کی رسالت کو قبول نہ کیا جائے. تو ایصال ثواب مشروط ہے ایمان کے ساتھ. ہاں, ایمان کے ساتھ جو اعمال میں اس کی کمی رہ گئی ہے تو یہ اس کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا اللہ بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے رخصت ہو گیا, اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا اللہ جو ہمارے سامنے ہمارا مسلمان بھائی موجود ہے اس کی کوئی برائی ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے, اور تو رؤوف رحیم ہے. یہ آیت کریمہ نص ہے, ایک پورا ٹیکسٹ ہے اس پر کہ ایصال ثواب مشروع ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ سے ثواب کی گویا کہ ترتیب اور چیز چلتی رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مسلم امام احمد میں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے جو نفلی روزے رکھتے ہیں یا نفلی حج کرتے ہیں یا نفلی نماز پڑھ کر اس کا ثواب ان کو بخشتے تو یہ ان تک پہنچتا ہے؟ سرکار نے فرمایا انہ یصل الیہم ویفرحون بہ کما یفرحون احدکم الہدی او کما قال. یہ ان تک پہنچتا بھی ہے اور یہ اس کو لے کر خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو ہدیہ دینے میں خوش ہوتے ہیں. اور ہم صبح شام دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نماز جنازہ, اگر یہ کہا جائے ثواب نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ کیا ہے؟ مردے کے لیے استغفار ہے. اگر آپ کا استغفار کسی کو نہیں پہنچتا اور آپ کی دعا نہیں پہنچتی تو وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا, یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو, ہمارے مردوں کو, و شاہدینا و غائبنا, جو حاضر ہے ان کو بھی بخش دے, جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے ان کو بھی بخش دے,
اور اگر آپ نابالغ بچے کی دعا دیکھیں تو اس میں صحیح بخاری شریف میں تو اور زیادہ ہے کہ جب نابالغ بچہ کسی کا انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کے جملے کہے جاتے ہیں، جو آخری جز ہے اس کا، شافعا و مشفعا، یا اللہ اس بچے کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنانا، اور ایسا سفارشی نہیں بلکہ مشفعا، جن کی سفارشوں کو تو قبول فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب یقیناً جو ہے کہ وہ جائز عمل ہے، اور کسی کو اپنے نیکیوں کا ثواب پہنچایا جائے تو پہنچتا بھی ہے۔ اور اس میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں، مثال کے طور پر آپ نے ایک قرآن پڑھا یا آپ نے قرآن کریم کی ایک لفظ کی تلاوت کی، تو ایک لفظ کی تلاوت یعنی ایک لفظ کو ادا کرنے پر 10 نیکیاں ہیں، بعض روایت کے مطابق خفی کو 50 نیکیاں، اب 10 نیکیاں ہیں، اور آپ نے کہا یا اللہ یہ میرے والد صاحب کو، میری والدہ ماجدہ کو، میرے دادا کو اور ساری امت کو بھیج، تو اب یہ کہ یہ 10 کیا سب میں تقسیم ہو جائے گا اور آپ کو کیا ملے گا؟ ایسا کانسیپٹ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے۔ وہ پڑھنے والا جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی پڑھتا ہے، یعنی یہ دیکھیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ محسنین کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ کو اجر دے دیا گیا تو آپ نے کہا یا اللہ جو تو نے مجھے اجر عطا فرمایا ہے، یہ اجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی ڈویژن، تقسیم میں ڈویژن نہیں ہوتی، ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے۔ بالکل، جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا آپ کو ثواب، اتنے آپ کے والدین کو ثواب، جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے ان تمام کو اتنا تمام کا ثواب۔ یہ یعنی یہ بہت آپ نے اچھی بات کی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ان نیکیوں کو تقسیم کر دے تو اصل میں تقسیم نہیں، وہ ضرب ہو رہی ہوتی ہے، بالکل بالکل ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک آپ کی اجازت سے ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، وہ میں آپ بھی سنائیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے: نیک اولاد جو چھوڑ کے جائے، بالکل، ایک ایسا کام صدقہ جاریہ، پانی کا کنواں لگوا دیا، درخت لگوا دیا جو قیامت تک اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، اور وہ علم جو چھوڑ کے گیا، جیسے آج ہم نے کتاب رکھی ہے، پتہ نہیں کس کی لکھی ہوئی ہے لیکن لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس کو منتقل ہوتا رہے، اور یہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت امام سیوطی نے فرمایا کہ امتی امت مرحومت، حضور نے فرمایا میری امت بڑی بخشی بخشائی ہے، قبر میں رکھی جائے گی تو گناہ ہوگے، اٹھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ گناہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا جو ان کے لواحقین اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہی ہیں جی؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں کہکشاں راہیل بات کر رہی ہوں، کراچی گلشن اقبال سے۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ آپ سے بات کرنے کی مجھے بہت زیادہ خواہش تھی، اتنے دنوں بعد میری کال ملی ہے کہ مجھے سب بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ کے اور اس وقت اسامہ قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اویس قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت مجھے وہ ہو رہا ہے کہ میری کال مل گئی، اور میری سوالات جو ہے آج کے ٹاپک کے حساب سے کہ توبہ جو ٹاپک ہے اس کے حساب سے سوال کرنا بھی چاہوں گی میں مفتی صاحب سے جی، اور اویس قادری صاحب سے میں ایک فرمائش بھی کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے میں فرمائش کروں یا میں سوال کروں؟ فرمائش کر لیں، آپ فرمائش پہلے فرمائش کر لوں۔ جی ہاں۔ کوئی ایسی نعت آپ سنا دیجئے جو کہ آپ کی اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور وہ میں اپنے فادر کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں جو ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایسی نعت پڑھیں کہ اس کو سن کے میرے آنسو آ جائیں میری آنکھ میں۔ بہت شکریہ بہن، آپ نے فون کیا۔ اور جی جی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ جی، میں نے افطار میں بھی ایک بات کی تھی کہ آج میری والد صاحب کی برسی تھی، آج سے 33 سال پہلے میرے والد صاحب کا بھی 12 رمضان کو انتقال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور جہاں تک وہ کلام کی جو بات کی کہ پسندیدہ کلام، تو میں اس پہ ذرا سا گفتگو کروں گا کہ کیفیات ہر وقت ایک نہیں ہوتی۔ بلا شبہ ہم اگر اس وقت مدینہ شریف سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس وقت ہم اس کو فرقت کہیں گے، وصال کہیں گے، تو دور رہ کے جو تڑپ ہوتی ہے اس وقت جو کلام پڑھا جاتا ہے جس کے اندر فرقت اور وصال کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت ذوق دیتا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو وہاں کلام جو پڑھے جائیں گے اس کی کیفیت دوسری ہوگی۔ تو اس میں انتخاب کرنا کہ میری پسند کی کلام، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ جو نعت جس وقت ایک کیفیت پیدا کر دے وہ بڑی پسند کی نعت ہوتی ہے۔ بہرحال میں ایک کلام
ایسا پیش کروں گا، ایک آپ کے والد صاحب کے لیے بھی اس میں نیت کریں گے دعا کی، اور ہمارے لیے بھی نیت کریں گے. ایک منٹ ہے ہمارے پاس جی، بریک کا، تو میرے خیال سے بریک کے بعد بریک کے بعد تک ایک سلسلہ رہے. لیکن اس میں اویس بھائی یہ جو بات ہے کہ انہوں نے کہا ہماری بہنیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈیکیٹ، جی، تو یہ ہم کر سکتے ہیں کلام کو بھی، مطلب یہ اس سے مراد شاید یہ ایصال ثواب ہی ہے. اس لیے کہ آپ جو بھی کام شریعت مطہرہ کی تحت کریں گے اور اللہ رب العالمین جن سے راضی ہوتا ہے وہ کام کریں گے، تو جو کام رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اور اجر کو آپ جس کی خدمت نفلی طور پر کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں جی حضور، اس میں شروع میں انتصاب ہوتا ہے. انتصاب ہوتا ہے، بالکل. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک صورت ہے منسوخ کرنا ہوتا ہے، بالکل. تو یعنی کہ جو میں نے لکھا ہے وہ میں نے ان کی نظر کیا، اپنی والد کی، اپنے استاذ کی، جس کی. بالکل، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، زبردست بات. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور اب اویس قادری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا وقفے کے بعد، اور آپ اپنی پسند سے یا میری پسند تو میں نے رکھا ہوا ہے اپنے سامنے، میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کنٹرول لسٹ میں میرا نام ECL پہ نام ہے آپ کا، شہر رمضان میں ECL پہ نام آ گیا ہے. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ ٹیلی فون کیجئے، آپ کی کالز کے منتظر ہیں علامہ مظفر الدین شاہ صاحب اور اویس رضا قادری صاحب. اویس بھائی، اے سبز گنبد والے. جی ضرور انشاءاللہ. اے سبز گنبد والے منظور وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا
روشن میری تربت کو، اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا۔ آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا۔ مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے، ہم کو دیدار عطا سبحان اللہ۔ ایک ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے؟ جی میرا نام لبنہ ہے۔ جی جی مجھے اویس رضا قادری صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ میں نا آپ کا بہت بہت میرے اوپر احسان ہے۔ میرا بیٹا ہے نا وہ اسپیشل چائلڈ، ہاں جی جی، اس سے بولنا نہیں سکھا تھا۔ جب آپ نے النبی صلی اللہ علیہ پڑھی نا تب اس نے پہلی مرتبہ اللہ اللہ کہنا سیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اللہ بہت اس چیز کا میرے اوپر مجھے بہت، اس کے بعد میں نے بولا میں آپ سے اس بات کا تذکرہ ضرور کروں گی۔ بہن کیسا ہے بچہ اب کیسا ہے؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 12 سال کا ہے، مگر ابھی چلنا پھرنا تو نہیں سیکھا، مگر اللہ اللہ پڑھتا ہے، اچھا حق اللہ بولتا ہے۔ مطلب آپ سے بات کرواؤں؟ جی بات کرائیے۔ جی جی اللہ بولو بیٹا اللہ اللہ، بولو بیٹا اللہ اللہ، بولو بولو اللہ، بولو۔ جی وہ اصل میں اب وہ آپ کی نعت سن کے دوبارہ اٹھ گیا، سو گیا تھا تو اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت دے، اس کی بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں دور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ہمیں بتائیں بہن اور کچھ ہم کر سکتے ہیں خدمت آپ کی؟ بتائیے آپ کوئی اور بچے کے سلسلے میں اور یا اور کوئی بھی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا بس ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے بس بہن رہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ بہت شکریہ میری بہن۔ اویس بھائی پھر کرم ہو گیا؟ پھر کرم ہو گیا۔ اصل میں تو یہ نعت پڑھنے کا لطف جب ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب واقعی مدینہ شریف کا سفر تیار ہو، اور مجھے یاد پڑتا ہے 1998 میں پہلی بار اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کے ساتھ حج پہ اچھا جا رہا تھا، اور ایسے ہی میں نے پاسپورٹ اٹھا کے میں نے دے دیے تھے ایمبیسی میں، انہوں نے لے لیے، وہ کل لے جاؤ۔ اچھا میں کل گیا تو ویزے لگے ہوئے تھے۔ واہ، یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ بغیر کوئی وسیلے کے میں سے چلا گیا تھا، انہوں نے لے لیے، دوسرے دن مجھے ویزے دے دیے، اور میں اس وقت بائک پر ایمبیسی سے آ رہا تھا، تو وہ ایک خوشی تھی، اور میں اپنے آپ کو بائک کو میں سبحان اللہ، واہ خود چلا رہا تھا جھوم جھوم کر، اور میرے لبوں سے بے ساختہ یہ کلام نکلا، واہ سبحان اللہ، کہ پھر کرم ہو گیا
میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساقیا میں پلا میں مدینے چلا ساقیا میں پلا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا کیا بتاؤں میری دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں میری دل کو کیسی خوشی جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے جب دیکھو مدینے چلا لوگ کہتے جب دیکھو مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا مدینے سے بلاوا آ رہا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ دے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہنے لگا کہ میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز علامہ صاحب اور اویس عطا قادری صاحب ساتھ رہیے گا